علی لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پڑا تھا۔ سارے پلیٹ فارم بے گھر لوگوں سے پڑا تھا، جو اپنے پھٹے پرانے بستر بچھائے اندر اور باہر ہر جگہ لیٹے تھے۔ کچھ بیٹھے تھے، سو رہے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ جو ہمت والے تھے پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری کرتے، بھیک مانگتے یا مزدوری کرتے، باقی کبھی کبھار اٹھ کر ریلوے کے نل سے پانی لے لیتے اور سارا وقت پڑے رہتے۔ سب کے چہرے بہرحال بھوکی، غلیظ اور بے تاثر تھے۔ ایک منزل جو نظر میں تھی وہ وہاں پہنچتے تھے، اس سے آگے نہیں۔ کچھ پتا نہ تھا۔ اب اس سارے ازدحام پر خوفناک آگ پڑی تھی، بے اعتنائی اور طاری ہو چکی تھی۔ دن میں ایک آدھ گاڑی ان کی پانی بندوؤں کی ہندوستان سے وارد ہو جاتی اور تقریباً اتنے ہی لوگ ہندوستان جانے کے لیے یہاں سے گاڑیوں پر سوار ہو جاتے یا شمال کی طرف سے گاڑیوں میں بھر کر آتے اور وہاں کے سرحد کے طرف سے نکل جاتے۔ یہ سب آنے والے اور جانے والے ایک ہی قبیلے کے افراد تھے۔ اس انسانی آبادی پر وہ وقت آیا تھا جب چہروں اور پہروں اور عقیدوں کا فرق مٹ جاتا۔ علی صرف اس وقت اٹھتا جب ہندوستان سے کوئی گاڑی آتی۔ کمزور نٹکوں پر چلتا ہوا اور گاڑیوں کی ساری لمبائی طے کرتا، ہر ایک ڈبے میں گردن ڈال کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھتا اور اس سارے پر پہنچ کر وہیں بیٹھ جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی خالی ہو جاتی اور بدبودار بدحال ہجوم اور چیختا پکارتا ہوا پھٹ پڑتا اور لاوے کی طرح ہر طرف پھیل جاتا۔ ہر دفعہ ایسا ہوتا کہ گاڑی کے سامنے سے گزرتا ہوا ہجوم علی کے دھکے دے کر پڑ جاتا اور آگے بڑھ جاتا اور چند لمحوں میں ان گنت قدموں کے نیچے رونتا جاتا۔ ہر دفعہ وہ چیختا، چلاتا اور گالیاں دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوتا اور اپنی بیکار تلاش کو جاری رکھتا۔ دو روز سے اس نے کچھ نہ کھایا تھا، لیکن یہ سننے کی اس میں قوت نہ تھی کہ وہ اب تک کیوں کر زندہ ہے اور چل پھر اور لڑکھڑا رہا تھا۔ جو عام انسانوں میں ہمت ہمہ وقت زندگی کی ہزاروں چھوٹی بڑی چیزوں پر متعجب ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں ختم ہو چکی تھی۔ اس کے پاس اس کا بھی کوئی وضع تصور موجود نہ تھا کہ وہ کس کی تلاش میں تھا اور کس کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بھی غالباً زندگی کے ارتقاء کی ہے کہ اس کے تسلسل کو قائم رکھنے کی محض کوشش تھی۔ دوسرے دن وہ آہنگی جنگلے سے ٹیک لگائے اونگتا تھا کہ گرجتی ہوئی ایک گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رکی اور وہ چونک کر اٹھا، مگر اس گاڑی میں سے کوئی نہ اترا کیونکہ وہ شمال کی طرف سے بھری ہوئی آئی تھی اور ہندوستان جا رہی تھی۔ اور وہ پھر جنگلے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھے اور چند ایک کھلی کھڑکیوں میں سے بچوں کے ایسے زرد اور خوفناک چہرے جھانک رہے تھے۔ گاڑی معمول سے زیادہ عرصے تک رکی، وہیں پھر اس کا انجن الگ ہو کر جھک کرتا ہوا تازہ دم ہونے کے لیے چلا گیا۔ چاروں طرف کشیدگی اور عارضی سناٹا پھیل گیا، غیر معمولی طور پر بڑھتا گیا۔ پھر باہر ایک شور اٹھا اور واہ ویلا کرتے ہوئے لوگوں کا چھوٹا سا ہجوم اسٹیشن میں داخل ہوا۔ سامنے آتے ہی اس بظاہر
ان بظاہر غیر مسلم لوگوں میں سے ایک نے جیب سے پستول نکال کر ہوا میں فائر کیا، دوسرے نے اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر کھڑکی کے شیشے سے منہ نکال کر باہر دیکھتے ہوئے ایک زوردار بچے کا نشانہ لیا۔ 1 2 3 4 پھر پلیٹ فارم پر تمام مردوں اور نیم مرد لوگ حیرت انگیز جوش اور پھرتی کے ساتھ اٹھ کر گاڑی پر ٹوٹ پڑے اور دروازوں اور کھڑکیوں کے ٹوٹنے کی آواز اکا دکا ہوتے ہوئے پھیروں کی خشک پٹائے اور دار آوازوں سے رل مل گئی۔ ان میں شامل ہونے والوں اور بھاگنے والوں کی چیخوں کی آواز اور حملہ وروں کی ہاہاکار تھی۔ بہت سے لوگ کود کر گاڑی سے نکل بھاگے اور ہر طرف سے گھر گھر گئے۔ کچھ اندر ہی رہے۔ فضا میں تازہ انسانی خون کی بو پھیل گئی۔ علی کاہلی اور اس سارے منظر کو دیکھتا رہا، پھر اکتا کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور سر جنگلے پر ٹیک دیا۔ اس کے ساتھ والے فوجی کہاں گئے اس نے سوچا، پھر اس نے آنکھیں کھول کر داہنی طرف دیکھا۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی جو بہت قریب سے آئی تھی، واویلا کرتی ہوئی۔ وہ ایک ادھیڑ عمر کی موٹی سی عورت تھی جو اسے اس طرف اپنی طرف دیکھتے ہوئے پا کر اچانک رک گئی اور اس کے ہونٹ برابر ہلچل رہے تھے۔ ظالم قاتل، میرے خاوند کو، میرے بچے کو مار دیا، مجھے بھی مار دو، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں؟ عورت کی آنکھیں احمقوں کی طرح ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر بھی خوف کے علاوہ شدید حماقت برس رہی تھی۔ کسی حماقت زدہ چہرے کو اپنے سے مخاطب دیکھ کر بعض دفعہ جو بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، اس سے علی جھنجھلا گیا۔ پھر دفعتاً ایک قطعی بے وجہ اور غیر ضروری جذبے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس عورت کو مار گرانے اور اس کا خون بہانے کی طاقت پاگل اور خواہش نے اسے جھلک پھینکنے میں اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ عورت بولتے بولتے رک گئی، پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور وقت ضائع کیے بغیر دونوں ہاتھ سے پکڑ کر چھاتی پر سے اپنا ململ کا کرتا دامن تک پھاڑ ڈالا۔ نیچے اس کی جلد صاف گندمی رنگ تھی، ان کی جلد صاف گندمی رنگ تھی اور وہ دو بھاری پھولے ہوئے تھن مٹکوں کی طرح پیٹ پر لٹک رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مشکل کے ساتھ انہیں اوپر اٹھایا اور آگے بڑھی۔ مجھے مت مارو خدا کے لیے، یہ دیکھو۔ یہ اس نے تھن علی کی تھوڑی کے نیچے ٹھوس دیے۔ رحم کرو، میں تمہاری ماں ہوں۔ علی نے کراہت سے منہ پھیر لیا۔ وہ گھنٹے کے اندر پھر سے امن ہو گیا۔ صرف راستہ گزرنے والے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اندر باہر بکھری ہوئی لاشوں کی نظاروں کر رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد علی کی رہی سہی بھوک بھی غائب ہو گئی۔ تیسرے دن کسی نے آہستہ سے اس کے سانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بانو تھی، میں نے تمہیں امبالے کی اسٹیشن پر دیکھا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہارے ساتھ ایک لنگڑا سا بڈھا تھا، ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہاری گاڑی کہاں سے ملی؟ وہ ہماری بیوی بانو نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ علی نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر نقاہت کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ میں ہر روز یہاں آتی ہوں اپنے لڑکے کی تلاش میں۔ میں نے پہلے تو تمہیں نہیں دیکھا۔ تمہارا بیٹا بھی ہے؟ علی نے آنکھیں کھول کر پہلی دفعہ بات کی۔ ہاں،
कमाल मेरा बच्चा है। सूरज गुरूब हो रहा था और उस मौजूदगी की वजह से एक खौफनाक मतली आवर बू फैलना शुरू हो गई थी। वह खामोशी से बैठी अली को देख रही थी। उसी वक्त अचानक उसके दिल में अपाहिजों की तरह जंगले के साथ आंखें मूंद कर बैठे हुए उस शख्स के लिए वो जज्बा पैदा हुआ जिसकी सिर्फ औरतें अहल होती है। चलो मेरे साथ। उसने अली का कंधा हिलाया। वह उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा असबाब कहाँ है? नहीं है। वह खामोशी से चलते हुए बाहर निकल आए। फिर बानो ने उसकी तरफ देखा। तुम चल नहीं सकते। उसने कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मुश्किल से अली को तांगे की पिछली सीट पर सवार करवा कर और उसको बराबर बैठ गई और बताने लगी, यहाँ मुझे कपड़े के कारखाने में काम मिल गया है। वहीं नूरुद्दीन भी मिल गया। नूरुद्दीन को तुम जानते हो? मैंने जानते हो फैक्ट्री जो वहां हमारे हाथ था। हम झोपड़ियों में रहते हैं। उसने मेरी झोपड़े बनाने में मदद की। कमाल गाड़ी में मुझसे बिछड़ गया था मगर वो जरूर बच निकला होगा। 12 वर्ष का है पर बड़ा होशियार है, अपने बाप की तरह। उसका बाप सुअर तुम्हारी हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तांगे अब एक टूटी फूटी सड़क पर हिचकोले खाता हुआ जा रहा था। झपटने का वक्त था और चारों तरफ फैला हुआ था। आंवलों का धुआं आंखों के लग रहा था। अली ने पथराई हुई आंखों से अपने हाथ बैठी हुई औरत को देखा और अंधेरे में से उसे झांकने की कोशिश की। मैं सोया भी नहीं। फिर उसने सपाट लहजे में कहा और इस कंधे पर सर रखकर थोड़ी देर में गहरी नींद सो गया। बानो उसे गिरने से बचाने के लिए दोनों बाजू से बच्चे की तरह समेट बैठी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि ताजा भूस की बनी हुई नीचे से छत वाली झोपड़ी में घाट पर पड़ा था। झोपड़ी साफ सुथरी और ताजा लपी हुई थी। वह सुबह की नर्म धूप और दरवाजे के रास्ते अंदर आ रही थी। उसने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश की, फिर कहानियों के बल उठा और दोबारा गश खाकर गिर गया। दूसरी बार जब उसकी आंखें खुली तो धूप ढल गई थी और बानो झोपड़ी में कोई काम करती हुई चल फिर रही थी। उसे होश में पाकर वो पास आकर बैठ गई। अब तुम ठीक हो जाओगे। मैंने अभी अभी तुम्हें दूध पिलाया है। दूध? शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। पहले 3 रोज तक कोई उम्मीद ना थी। क्या हुआ था? बात करने के लिए उसे जो ताकत सर्फ करना पड़ रही थी उसे अपने नफाहत का अंदाज हुआ था। बुखार। आज 6वां दिन है। इतने दिन तुम? हाँ बानो, पहले 3 रोज काम पर नहीं गई, अब काम पर भी जाती हूँ। नूरुद्दीन भी आता है, सिर्फ स्टेशन नहीं जा सकती। आज मैंने सफाई की है, फर्श लेपा है। अली ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उसकी ताकत फिर खत्म हो गई। रफ्ता रफ्ता उसकी हालत संभलना शुरू हो गया। पहले चंद रोज सिर्फ उठकर बैठ सकता था, फिर खाट को पकड़कर खड़ा होने लगा। फिर उसने दीवारों का सहारा चलने शुरू किया। बानो उसका कहना तैयार करके काम पर जाती, खाना तैयार करके काम पर जाती, शाम को वापस आकर फिर खाना बनाती और झोपड़ी की सफाई करती और इसे फर्श पर चीजें बिखरने पर बच्चों की तरह झड़कती, फिर उसे लटाकर जमीन पर बैठ जाती और खाली खाली नजरों से देखती। कभी कभी नूरुद्दीन भी आ जाता और वो बातें करने लगता। बानो हमेशा जमीन पर सोती। जब वह पहली बार बगैर सहारे के चलकर कोठरी से बाहर निकली तो खुशी से बाजू फैलाकर उसने हवा में लम्हा सांस लिया। सांस पड़ ही रही थी। झोपड़ी की दीवार से पुश्त लगाकर साथ साथ बैठे वो और बानो देर तक बातें करते रहे।
اب ہر طرف سناٹا